إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ذی وقار علماء کرام سرکار دوستو، عنوان گفتگو جو ہے وہ واضح ہے۔ مجھے کہا گیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کیسے لایا جائے۔ اس حوالے سے چند گزارشات سن لیجئے۔ آپ کی ذات پر ایمان لانے سے پہلے آپ کی ذات کا تعارف، پہچان اور جنس کا تعین جو ہے وہ ضروری ہے۔ جب تک ذات کا، جنس کا تعین نہ ہو اس وقت تک آپ پر ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے سب سے پہلے آپ کی ذات کا، جنس پاک کا تعین کیا ہے۔ تاکہ عقیدہ درست ہو۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کا کس جنس سے تعلق تھا؟ آپ جنس کے لحاظ سے بشر تھے، انسان تھے، یا کہ جنات میں سے تھے یا نوریوں میں سے تھے؟ تین ہی مخلوقات۔ سب سے پہلے تعین لازم، ایمان درست نہیں تاب ہو سکتا۔ بڑی توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ 9:30 بجے تک مجھے برداشت کریں، اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی ہوگی اور آئندہ انشاءاللہ نہیں آؤں گا۔ 1 گھنٹہ آپ نے مجھے برداشت کرنا ہے، میں آپ کو کروں گا، آپ مجھے کریں، نہ میں آپ کو کچھ کہوں گا اور نہ ہی آپ مجھے کچھ کہیں۔ 1 گھنٹہ آپ مجھے برداشت کریں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو برداشت کروں۔ پہلے ذات کا تعین جو ہے وہ لازم ہے، وہ ضروری، کہ آپ کا تعلق کس جنس سے ہے، جنس بشریت سے یا جنات سے یا نوریوں میں سے۔ 3 مخلوقات۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور جنات کو آگ سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور فرشتوں کو نور سے بنایا۔ نور سے مراد روشنی سے، روشنی سے، نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ کچھ عرصہ پہلے تو ماننا یا سمجھنا مشکل تھا، اب تو روشنی سے کئی چیزیں بنا لی گئی۔ اب آپ بتائیں، کیا سورج کی روشنی سے بجلی نہیں بنتی؟ روشنی سے بھی کوئی چیز بنائی جا سکتی۔ جب انسان روشنی سے بجلی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روشنی سے، اس نور سے کوئی مخلوق پیدا کرنے پر وہ قادر ہے۔ تو فرشتوں کو روشنی سے بنایا ہے۔ یہ 3 مخلوقات۔ اب ان میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس جنس سے ہے، اس کا تعین ضروری۔ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اس کی صفت ہے، اور اس کے نور سے کوئی چیز بنے ایسا نہیں۔ وہ کسی چیز سے نکلا نہیں اور کوئی چیز اس سے نکلی نہیں۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ لم یلد ولم یولد۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جو نور اللہ کا ہے اس سے مخلوق پیدا نہیں ہوئی، اور کہنا کہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی ہے یہ کفر ہے۔ عیسائی اس لیے کافر ہے
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث. یہودی اسی لیے کافر ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا جز اور بیٹا قرار دیا. عیسائی اسی لیے کافر ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز اور بیٹا قرار دیا. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کیا. جن سے پاک کا تعین یہ لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے. اس کے بغیر کوئی بندہ حضور کی رسالت پر، ذات پر، شخصیت پر ایمان نہیں لا سکتا. سب سے پہلے ذات کا تعین. اس پر تو دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو اس بات کے اقراری ہو کہ آپ جنات میں سے ہے. ایسی کوئی بات. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام نور من نور اللہ. ہمارے میں یہ بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے. یہ بات سرے سے اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف پیغمبر کے نور ہونے میں نہیں ہے، اختلاف نور من نور اللہ ہونے میں ہے. حضور ذاتی طور پر بشر ہیں، صفاتی طور پر ساری کائنات کے لیے آپ نور ہیں. نور کا کون انکار کر سکتا؟ آپ روشنی ہیں، آپ نور ہیں، آپ سراج منیرہ ہیں. انکار اللہ کے نور میں سے پیدا ہونے میں ہے. نور ہونے میں اختلاف نہیں، نور من نور اللہ ہونے میں اختلاف. کوئی آیت مبارکہ عجیب بات یہ ہے کہ کہتے اور مانتے نور من نور اللہ ہے، اور جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے نور کے دیے جاتے ہیں. دلائل نور کے، اور مانا کیا جا رہا ہے نور من نور اللہ. عوام کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے، اور جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ پیغمبر کے نور ہونے کے دلائل دیے. نور ہونے میں تو اختلاف ہی نہیں. ذاتی طور پر بشر ہیں، صفاتی طور پر محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے کیا ہے؟ نور. نورانیت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے. صرف انکار اس بات کا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے لحاظ سے بشر ہے، جنس کے لحاظ سے نور من نور اللہ نہیں. دوسری مخلوق فرشتے وہ نور سے پیدا ہوئی، روشنی سے پیدا ہوئی. جبکہ نبی علیہ السلام قانون فطرت کے تحت پیدا ہوئے کہ آپ کے والد محترم سیدنا عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کا آپس میں نکاح ہوا. قانون جو فطرت ہے اس کے تحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی ولادت میں کوئی شک نہیں، پھر آپ کی ولادت کے بعد آپ کے بچپنے میں کوئی شک نہیں، پھر سیدہ حلیمہ کا آنا اور آپ کو لے جانا اور دودھ پلانا، اس میں کوئی شک نہیں. پھر نبی علیہ السلام کا بچپنا گزارنا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لوازم بشریہ جو ہے اس کا بلک کس چیز کا انکار ہے؟ کوئی بندہ ایسا پڑھا لکھا دنیا میں نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حصے میں لوازم بشریہ میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے. کیا آپ کی ولادت نہیں ہوئی؟ کیا آپ کی نسل پاک نہیں ہے؟ کیا آپ پر نسب نامہ نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں نہیں؟ کیا وہ سارے کے سارے بشر نہیں؟ کیا حضور کی ازواج مطہرات بشر و انسان نہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کے نواسے بشر نہیں؟ کیا حضور کے نواسوں کے آگے جو اولاد ہے سیدنا حسن و حسین کی، کیا وہ بشر نہیں؟ کیا حضور کی 8 اولاد اس دنیا میں ہے یا نہیں؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو گئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک تو قیامت تک ہے اور موجود
رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ کی نسل پاک تو موجود ہے، اور قیامت تک آپ کی نسل پاک اولاد نے، سادات نے اس دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میرے بیٹے حسن ابن علی کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، محمد ہوگا، لقب کیا ہوگا؟ مہدی۔ ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے امام مہدی کے پیدا ہونے کے لیے یہ بات واضح ہے، ضروری ہے کہ آپ کی نسل پاک آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو آپ سادات کو دیکھتے ہیں، کیا وہ نوری مخلوق ہے؟ آپ کی اولاد پاک، آپ کی نسل پاک، آپ کے نواسوں کی اولاد، نسل آج جو دنیا میں سادات جو نسبت کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، تو آپ پوچھیں ان سے کیا وہ بشر نہیں؟ اگر آپ کی نسل پاک بشر ہے، اسی طرح نسل پاک اوپر لے جائیں، اگر سیدنا امام باقر بشر ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر کیوں نہیں؟ اگر ان کے امام جعفر صادق بشر ہیں تو پھر مصطفیٰ بشر کیوں نہیں؟ اگر امام جعفر صادق کے والد محترم سیدنا زین العابدین بشر ہے تو مصطفیٰ کے بشر ہونے میں شک کیا ہے؟ اگر زین العابدین کے باپ سیدنا حسین ابن علی اگر بشر ہیں تو مصطفیٰ کے بشر ہونے میں کیا شک ہے؟ اگر حسین ابن علی کے والد محترم سیدنا علی بشر ہیں تو مصطفیٰ کی بشریت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اگر ان کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا بشر ہیں تو پھر مصطفیٰ کی بشریت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اگر حضور کی تینوں بیٹیاں باقی زینب، رقیہ، ام کلثوم بشر ہیں اور ان کے شوہر بشر ہیں، آپ کے سسرال بشر ہیں، آپ کے داماد بشر ہیں، آپ کی ولادت حق ہے، جوانی حق ہے، بچپن حق ہے، کھانا حق ہے، پینا حق ہے، صبر حق ہے، حضر حق ہے، رات کو اٹھنا جاگنا، بیدار ہونا، خوش ہونا، مسکرانا، زخمی ہونا، بیمار ہونا، تکلیفوں کا آنا، کھانا پینا، دعوت کھانا، یہ سب کچھ آپ کا لباس اطہر، آپ کے نالین پاک، آپ کی دستار مبارک اور آپ کے سفر و حضر کے سارے واقعات، آپ کے جناب کھانا، سحری کرنا، افطاری کرنا، خوش ہونا، غمگین ہونا، حتیٰ کہ میدان احد میں زخمی ہونا، پھر آپ کا پر بخار کا آنا، دوائی کا استعمال کرنا، نہانا، غسل فرمانا اور قضاء حاجت کے لیے حضور کا جانا، یہ سارے لوازم بشریہ، اور پھر آپ کی ازواج مطہرات، پھر آپ کی اولاد پاک، پھر آپ کی دستار مبارک، آپ کے نالین پاک، پھر آپ کا بیمار ہو کے آپ کے جسد اطہر سے روح پاک کا نکلنا اور روح پاک کا الگ ہونا، پھر آپ پر موت کا آنا، موت کے بعد غسل ہونا، غسل کے بعد کفن ہونا، کفن کے بعد دفن ہونا، روضہ اطہر ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات میں شک شبہ ہی کوئی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کے بشر ہونے میں کوئی اختلاف، کوئی شک شبہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، بشر ہے۔ جنس کے لحاظ سے تعین لازم ضروری ہے، اگر تعین نہ ہو تو ایمان کیسے صحیح ہو سکے؟ مثلا آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اب میری باری آئی ہے تو پہلے تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے، ہاں ایک بندہ کہتا ہے سارے مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ، باقی سارے پیچھے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہی تو بدعت ہے۔ وہ تو تین پڑھ رہے سو جی میں سارے اہل سنت بیٹھے ہو، ہر بدعت تو آڑے حصے چاہیے ہوئی، ہاں اجتماعی ذکر بدعت ہوتا ہے، خاموشی سے سنتے ہیں بات۔ اور میرے البندے ہو سارے اردو ٹھیک ہے یا پنجابی ٹھیک ہے؟ چلو پھر ہوں پھر پنجابی شروع کر لیں۔ ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور اونچی پڑھیں، سارے مل کے پڑھیں، اونچی پڑھو، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سنت بولو، وہ تو پھر کیوں پڑھ رہا ہے؟ چلو ہوں توجہ فرماؤ، پڑھ رہا ہے سونا تو پھر ہاں تو آڈے چکو بندہ بول جانا چاہیے سی نا بھائی اینج نہیں سننا، سنا ہوا سی سنیا بساخت منہ چو نکل جائے نا سبحان اللہ، یہ الگ بات ہے۔ کوئی تقریر قرآن پاک کی آیت خوبصورت پڑھی، اچھی لگی، کسی کی آواز سے نکل آئے سبحان اللہ، یہ تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہنا کہ سارے کہو سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ،
سجے والے کہو سبحان اللہ، کھبے والے کہو سبحان اللہ، اور ذرا مل کے کہو سبحان اللہ، اور ذرا منہ کھول کے کہو۔ دسو اس تو وڈی تہاڈی توہین کی ہو سکتی؟ پھر جناب سارے مل کے کہو لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نکل جاؤ مسجد۔ سنن دارمی دی حدیث، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اور الحدیث فکری آدمی ہوتا ہے، منج پر پابند ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلیا نا کہ مسجد سیدنا ابو موسیٰ اشعری آئے رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے عبداللہ بن مسعود دروازہ کھٹکایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے تے آئے، فرمایا ابو موسیٰ اشعری آئے ہو؟ جی۔ فرمایا ایک گل پوچھن واسطے آئے ہیں۔ فرمایا دسو۔ فرمایا مسجد کوفہ چنا کچھ لوگ بیٹھے رل کے مل کے اکٹھے حلقہ بنا کے، انہوں نے ایک بندہ بیٹھا ہے تو وہ آندہ ہے ذرا 100 باری پڑھو لا الہ الا اللہ، سارے رل کے پڑھ دیں لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ آندہ ہے 100 باری پڑھو الحمدللہ، وہ 100 باری الحمدللہ پڑھ دیں۔ پھر وہ آندہ ہے 100 باری پڑھو سبحان اللہ، 100 باری سبحان اللہ پڑھ دیں۔ تو فرمایا فرمایا میں تو دسن آیا با یہ ٹھیک ہے، پوچھن آیا با انج ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا با تُسا نے روکیا کیوں نہیں؟ میں جو پوچھن آئے ہو تو تُسا نے روکنا سی۔ فرمایا روکیا اس واسطے نہیں کہ پڑھ رہے نے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اے پڑھن تو بھلا میں کیویں روک سکتا سا؟ تے جیڑے طریقے نال پڑھ رہے نے بر رل کے تے اچھی، اے طریقہ حضور کو اساں آج تک ویکھیا سنیا نہیں۔ تے پوچھن اس واسطے آیا، تے روکیا اس واسطے نہیں کہ جو پڑھ رہے نے وہ کلمات سارے کے سارے قرآن میں ہیں یا مصطفیٰ کی حدیث میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا اور رل کی چلی، دونوں مل کے آئے، جو ہی مسجد داخل ہو کے دیکھا واقعی حلقہ بنے ہوئے ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مخاطب کیا، فرماؤ لوگو او ذکر کرنا لے، او چی لا الہ الا اللہ پڑھنا لے، میرے الخیال کرو، متوجہ ہو۔ سارے متوجہ ہوئے۔ فرمایا حضرت حضور دے کپڑے بھی دنیا چ موجود ہیں، حضرت حضور پاک دے برتن بھی موجود ہیں جنہیں حضور کھانا کھاندے سن، حضرت حضور دیا زواج تے مومنہ دیا ماما موجود ہیں، یعنی حضور دیا نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت حضور نے دنیا تو گیا کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزریا تو ساں بدعات شروع کر دیا، اٹھو اور مسجد چو نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو پڑھ رہے ہیں سارا حدیث چ نہیں، فرمایا جو پڑھ رہے ہو یہ حدیث چ ہے، تو جڑے طریقے نال پڑھ رہے ہو یہ طریقہ حدیث چ، یہ طریقہ حدیث چ نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت بڑا افضل ترین ذکر ہے، لیکن رل کے پڑھنا، مل کے پڑھنا، اعلان کر کے پڑھنا، ذرا اونچی پڑھو، مل کے پڑھنا، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ ہاں ذرا میرے حال توجہ فرماؤ۔ پہلے ذات کا تعین لازم، قیامت والے دن اگر نبی علیہ السلام ایک کلمہ بندہ پڑھتا ہے یہ سمجھ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو میں اللہ کا رسول مان رہا ہوں وہ اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے، اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں اس محمد کو رسول مانتا ہوں جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نور سے پیدا ہوئے؟ اللہ کے نور سے۔ بتاؤ کیا اس کا کلمہ درست ہے؟ تو جس نے اے سمجھ کلمہ پڑھا ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مان رہا ہوں وہ جنس کے لحاظ سے بشر ہے اور شان کے لحاظ سے میرے محمد جیسا کوئی نہیں، وہ رسول اللہ۔ جے قیامت نو آپ نکلا ہے بشر، جنہیں نور من اللہ سمجھ کے کلمہ پڑھا وہ کلمہ تو گیا، تو جے نور من اللہ ہوئے تو پھر جنہیں بشر سمجھ کے پڑھا انہاں دا کلمہ گیا۔ ذات کا تعین ضروری، لازم ہے، فرض ہے۔ قرآن پاک پڑھی، بشریت مصطفیٰ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ عنوان ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کی مانگیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یا اللہ میں ان میں سے مانگ رہا ہوں کہ جن سے بشر مانگ رہا ہوں۔ تو سیادہ نور من نور اللہ، ابراہیم علیہ السلام نور من نور اللہ تو منگیا ہی نہیں، انہوں رب کو منگے ہی ایسا ہے کہ جو ان میں سے ہو، اس نسل انسانی میں سے ہو، ان کے لیے ہو اور ان ہی میں سے ہو۔ تو حضور دی حدیث کی آپ نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، جو انہوں نے مانگا تھا میں وہی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کلمہ شہادت دے اندر جب تک ابدیت مصطفیٰ دا ایمان نہ ہوئے رسالت پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اشہد ان محمدن پہلے عبدہ و رسول، پہلے عبدیت پھر رسالت، پہلے مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، پھر مانو کہ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن پاک کتنے الفاظ واضح نے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرمائیے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بشر مثل تمہاری، یہ ہے میری جنس۔ شان کیا ہے؟ یوحا الیہ، اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہو۔ قرآن پاک ایک اور مقام فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب پاک ہے، میں ایک بشر رسول ہوں، میں بشر بھی ہوں اور ساتھ رسول بھی۔ پر تھوڑا سا فرق ہے، اس دور کے جو کفار تھے وہ بشر مانتے تھے، رسول نہیں مانتے۔ تھوڑی توجہ ہے ماشاء، جڑے اس وقت مشرکین تھے وہ بشر مانتے تھے، رسول وہ کہتے ہیں بشر ہے رسول نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بس تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ وہ کیا کہتے تھے پرانے کہ بشر ہے رسول نہیں، آج کیا کہتے ہیں؟ رسول تو ہے، رسول ہے بشر نہیں۔ اللہ نے دونوں کو اکٹھا بیان کیا، اشہد ان محمدن عبدہ، بشر بھی ہیں، اور قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، فرما دیجئے میں ایک بشر بھی ہوں اور ساتھ رسول بھی ہوں۔ آخر سوال حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ جڑے قریش مکہ نے، کفار مکہ نے، جدوں ہی میں نے کوئی رسول بھیجے نا انہاں دی قوم انہاں دے آباء و اجداد پچھلے آن سب نے ہی گل کہی ابعث اللہ بشر الرسول، کہ اللہ جدوں بھی بھیجدا ہے بشر ہی رسول بھیجدا ہے۔ ہر قوم نے انکار کیتا ہے کہ اللہ جدوں بھی بھیجدا ہے بشر رسول ہی بھیجدا ہے۔ ابعث اللہ بشر الرسول، تو یا اللہ جدوں ہر قوم نے یہی بات کہی تو پھر تسی ایک نوری بھیج دیں رولے مک جانا، بس چلو مطالبہ کسی دا پورا ہی کر لینا چاہیے۔ جدو ہر قوم نے کیا ہے ابعث اللہ بشر الرسول، کہ اللہ جدوں رسول بھیجتا ہے بشر، تو یا اللہ انہاں دا مطالبہ پورا کر کے ایک نوری رسول بھیج دیں دے۔ جواب آیا قرآن، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر زمین رہن والے نوری ہوں دے، اگر زمین چلن والے نوری ہوں دے، اگر تسی نوری ہوں دے تے نبی بھی حیران کن بات ہے، آپ بشر ہو تو رسول منگ دے ہو نوری۔ فرمایا جے نوری رسول آ جاندہ وہ کھانا نہ کھاندہ، تسی کنوں ویک کے کھانا کھاندے؟ اگر نوری رسول آ جاندہ او شادیاں اور بیاہ نہ کردہ، کنوں ویک کے آداب نکاح پورے کر دے؟ اگر نوری رسول آ جاندہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، او تو اڈلی نمونہ نہ بن سکتا کیوں؟ جے فرشتے آ جاندہ رسول بن۔ اچھا دسو جے فرشتہ، میں کدے کدے سوچنا بس جے فرشتہ رسول بن کے آ جاندہ، نوری فرشتہ وہ ساڑھے رسول بن کے آ جاندہ تے جو ہوندہ بشری شکل ہے تے سان نظر آنا سی، جے ہوندہ اپنے نوری صورت ہے فرشتیاں دی صورت ہے تے سانو نظر نہیں سی آنا، تے نظر نہیں سی آنا تے ایویں آواز آنی سی با میں رسول ہاں، تے نظر تے آنا نہیں سی، تے نمونہ نہیں سی بن سکتا۔ انہوں بھی رسول بنن واسطے ساڑھے لی نمونہ بنن واسطے ظاہری طور دی شکل کیڑی بنانی سی؟ بولو بشر انسان۔ تے جے جن رسول بن کے آ جاندہ جنات چو وہ اپنی اصل صورت سان انہیں بھی نظر
انہوں بھی انسان بن کے ساڑھے سامنے آنا پینا سی. جے جنات وچوں کوئی رسول آوے وہ بھی انسان بن کے ساڑھے سامنے آ سکتا سی, تے جے نوریاں چوں بھی کوئی رسول بن کے آندا تے اور انہوں پھر بھی بشر بننا پینا سی. تے جے بشر ہی آ گیا انہیں پھر بھی تو بننا بشر ہی سی نا, تمثیل بشر بننا سی نا, ساڑھے لئے جو نمونہ بننا سی تے زہری بشر بن کے آندا ساڑھے لئے نمونہ بندا. اور ایک عجیب بات, جنات انسانی صورت اختیار کر سکتے, کئی مثالہ قرآن احادیث موجود, کئی باری جنات انسانی صورت آئے تے کئی باری فرشتے انسانی صورت آئے تے کدے انسان دوسری صورت تواڈے کوئی ہے جڑا ایدے بیٹھا بیٹھا غائب ہو جائے؟ کوئی نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس صورت انسان دی اللہ نو اینی پیاری لگی ہے, کسی اور شکل جائے ہمیں سمجھو کہ رب گوارا ہی نہیں کرتا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان ستن بڑی خوبصورت احسن تقویم. ہن دسو جنات نالو افضل انسان تے نوریہ نالو بھی, تو پھر نبی علیہ السلام نے نوری کہہ کہ شان ودی ہے یا شان گھٹی؟ جے تے نوری ہوئے افضل, پھر تے ہے کہ حضور دی شان بڑھائی جا رہی ہے کہ حضور نوری ہے. تے جے نوری ہوئے انسان نالو مفضول افضل نہ ہوئے, پھر حضور نو بشر کہنا فضیلت ہے, نوری کہنا شان ودی نہیں شان گھٹتی ہے. جڑا سب تو اونچا ہے نوریاں چو ملائکہ چو جبریل ہے, اور جبریل میرے محمد مصطفیٰ دا غلام. پھر افضلیت کس نو ہوئی؟ بشریت. قرآن پاک ہے احادیث کسی نو بشر ثابت کرنا ہو, یا لفظ انسان آندا ہے, یا لفظ عبد آندا ہے, یا لفظ بشر آندا ہے, یا لفظ رجل آندا ہے. یہ چاروں الفاظ قرآن پاک کسی نہ کسی انداز اللہ نے انبیاء لئی بولے نے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے انما انا بشر مثلکم, حدیث صحیح البخاری. قرآن پاک قل انما انا بشر مثلکم. نبی علیہ السلام کو پوچھا گیا محبوب جی ساری رات عبادت کردے رہندے ہو, پیر مبارک تے ورم پہ جاندہ, اینی کیوں عبادت کردے ہو؟ افلا کون عبدن شکورا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. نبی علیہ السلام نے گلے مبارک دے اندر کفار نے کپڑا پائے ہوئے ہیں اور آپ نو وٹ چڑھا رہے ہیں تے آپ نو گلی اندر گسیٹ رہے ہیں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے, حضور دی حالت کیفیت ویکھ کے فرمایا اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا. حضور لئی لفظ انسان بھی قرآن اندر آیا ہے, لفظ بشر بھی قرآن اندر آیا ہے, لفظ عبد بھی قرآن پاک اندر آیا ہے, اور حضرت جلد لفظ الفاظ بھی قرآن پاک اندر حدیث پاک اندر موجود نے. فرما تقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, ایک بندہ سی ایک مولوی آندا با جدوں حضور معراج تے گئے نا تھلے بشری سن اتو نوری ہو کے آئے نا. تے قرآن پاک رب نو بھی پتا سی جدوں معراج دا لفظ شروع ہویا نا, معراج دا سفر الفاظ سبحان الذی اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ. جدوں معراج حضور اوپر پہنچ گئے واپس آنے لگے, اللہ فرماتے نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ.
معراج دے سفر اندر رب فرماندا ہے جو میں غب وہی کیتی اپنے بندے ول وہی فرمائیے، جو میں ہم کلام ہوا اپنے بندے نال ہم کلام ہوا، فاوحا الی عبدی ما اوحا، معراج پہ گئے تو سبحان الذی اسری بعبدی، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ رب کس نو لے گیا ہے؟ ہجے بھی لوگ کہیں بڑے مولوی آندے نے بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا، ایتے کئی معجزہ ہے معراج دے انکاری نے۔ معراج کے بارے بھی معروف ہے نا کہ رجب میں ہوا ہے، اسی رجب میں جو اب ہے موجود ہے۔ بعض لوگ انکاری ہیں معراج کے، معجزہ معراج کے انکاری، اور ہر بندے دے معراج دے انکار دی مختلف وجوہات۔ ایک گروہ ایسا ہو آندے نے بھائی عقل نہیں مندی کہ حضور اوپر کیویں گیا ہو، سائنس نہیں مندی کہ حضور اوپر کیویں گیا ہو۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہے تھے کہنے لگا جی سائنس نہیں مندی، میں کی نہیں مندی سائنس، جن بندہ اوپر جا سکتا ہے۔ میں کہا گل تو تہاڈی بھی صحیح ہے، سائنس جو نہیں مندی تو نہیں مننا چاہیے۔ جن آسمان تے زمین دے درمیان جی کرہ ہے، جنہوں کرہ نار آندے اگ، اتنے اگ گئی اگ ہے، اتو حضور اتنا کیویں گیا نے اے گل سمجھ نہیں آندی۔ تو میں کہا آدم علیہ السلام اتو تھلے آئے جن جی آئے، میں کہا اتو ہی حضور اتنا گیا نے۔ آدم علیہ السلام جو اوپروں تھلے آنا حق ہے تو حضور دا نیچوں اوپر جانا بھی وہ دے کی شک ہو سکتا ہے؟ آدم علیہ السلام اوپر موجود رہے آسمانوں پر، جنت میں کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، وہاں سے ان کا آنا حق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا زمین سے اٹھایا جانا، پہلے آسمان پہ پہنچنا حق ہے، تو میرے محمد مصطفیٰ کا جانا بھی حق۔ یہ بشر ہو کے بندہ آسمان تے جا سکتا۔ وہ ایک جگہ تقریر تھی، وہ کاڑا کافی عرصے کے پہلے دی گل، وہ تو ایک روزانہ مولوی نظم پڑھے بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا، بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا ہے۔ ہمیں مولوی رولا پاندے نے بشر ہو کے حضور نور و من اللہ تھے تو آسمان پہ گئے، اور نوریوں کا آسمان پہ جانا کون سا کمال ہے؟ نوری تو آسمانوں پہ رہتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، روزانہ فرشتے آتے ہیں، روزانہ اوپر جاتے ہیں، رب کے پاس یہ اعمال ہمارے لے جاتے ہیں، آنا جانا نوریوں کا لگا رہتا ہے۔ نوریوں کا اوپر رہنا بھی کمال نہیں، نیچے آنا بھی کمال نہیں، بشر ہو کے آسمانوں پہ جانا یہی کمال ہے۔ یہ بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا، روزانہ نظم پڑھے بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا۔ میں ہوتے کیا تقریر لی، انہوں نے کہا جی ایتے ایک مولوی ہو روز آندہ بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا۔ لاؤڈ سپیکر باہر والے کھلتے ہوندے سن تے میں کہا حضرت جی تانوں آکھیا کیسے بشر جا سکتا؟ اساں تہاڈے ال کوئی بندہ بھیجیا ہے، بس تسی من لو کہ بشر آسمان تے جا سکتا۔ میں کہا بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، ساڈا بھی یہی عقیدہ نظریہ ہے کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ اور مولوی بڑا خوش ہوا ہے کوئی جڑا مولوی وچوں جو ساڑھے نعرہ لے آیا بشر ہو گیا۔ میں کہا بشر ہو گئے آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا۔ لیکن حضور بشر ہے اور آسمان پر بھی گئے، حضور ہیں بشر، گئے ہیں آسمانوں پر، لیکن بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، یہ بھی ہم لکھ کے دیتے۔ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، حضور ہیں بھی بشر، آسمانوں پر بھی گئے، لیکن بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، بشر جا بھی نہیں سکتا، حضور ہیں بھی بشر تھے، حضور گئے بھی ہے۔ یعنی پھر سمجھ نہیں آئی، میں کہا بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا، حضور ہیں بشر، آسمانوں پر گئے ہیں، بشر نہیں جا سکتا، لیکن اللہ لے جائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ اگر لے جانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ بشر خود نہیں گیا، بشر کو کون لے گیا؟ تو جب اللہ لے گیا تو پھر اللہ کو لو پوچھو بات تُسے کیویں لے گئے ہو جی؟ رب نے جو خود فرمایا ہے سبحان الذی، رب نے بیان ہی نہیں کیتا ہے، خبردار انکار نہ کرے کون لے گیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جب حضور معراج پہ گئے نا، اگلے دن ایک ابو جہل نے سنیا نا حضور آسمان تے گئے تے حضور فرماندے نے میں آسمان تے گیا، اس آکے با بشر نہیں جا سکتا۔ ابو جہل نے کیا کہ بشر نہیں جا سکتا، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ بشر ہوئے تو آسمانوں پہ جائے، عقل نہیں مانتا۔
میں نا کوئی معجزہ معراج دے آج انکار نہیں شروع ہویا. میں کہ یہ تو کدوں نہ شروع ہویا ہے. یہ آج دی تھوڑی عقل نہیں خراب ہوئی، تو بڑی پرانی خراب ہے. یہ آج کا انکار نہیں ہے، پرانا انکار ہے. ابو جہل نے کہا کہ بشر ہو کے آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا. اس مذہب کا موجد اور مؤسس اور بانی ابو جہل ہے. وہ کہتا ہے کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا. حضور کو لا گئے، آپ نے فرمایا میں آسمان تک گیا. ابو جہل آکھیا یہ گل نہیں ہو سکتی، بشر آسمان تے نہیں جا سکتا. آج تو بعد نواں مسلمان کو نہیں ہونا، پرانا نہ رہنا کوئی نہیں. آؤ حضور تو بندے توڑیے. اس وجہ تو اسی معجزے دی وجہ تو حضور کو توڑنے بندے کہنے لگے کنوں توڑی ہو سکا. سب تو پہلے آؤ صدیق نو توڑنے. یہ صدیق ٹوٹ گیا نا تو سمجھو کہ سارا جہان ٹوٹ گیا. صدیق کو چلنے کافران دی پرانی خواہش ہے کہ صدیق حضور تو جدا ہو جائے. یہ کافران دی بڑی پرانی خواہش. کیا خیال ہے؟ کافران دی بڑی پرانی خواہش. کافران دی بڑی پرانی خواہش. جدو تو میرا ماحول رال گیا نا اس ویلے تقریر شروع ہونی، کیونکہ تو سا جلسہ کرایا ہے سستا. ہاں انہوں آدھے نے مفت دا جلسہ پا، نہ سپیکر لینا پیا نہ خرچہ کرنا پیا. توجہ ہے تو آڑی میں؟ ہاں انہوں خور فرق انہوں ہی کافی ہے. اگلی باری امید ہے تو اسی ٹرین ہو جاسو. توجہ ہے؟ کافران دی پرانی خواہش ہے کہ صدیق حضور تو جدا ہوئے. بڑی پرانی تمنا ہے، بڑی پرانی چاہت. ہون بھی انہوں نے حضور دے نال وارچ نہیں کہ روض رسول صدیق نال کیوں دفن ہے. اجے بھی کڑ دن پریشان ہے. لیغیظ بہم الکفار، جل رہے ہیں، پریشان ہیں کہ صدیق تھے کیوں دفن ہے. تو انہوں نے پلانے کے پروگرام میں منصوبہ ہے، مذہب عقیدہ ہے. کہتے اس موضوع تے باس ہوئی تو پھر تو انہوں دساں گے. پھریاں پہیاں کتاباں کہ اسا صدیق نو حضور دے قبر چو مروزے چو باہر کڑنا ہے. یہ واسطے بڑی لمبی چوڑی پلانے. یہ تو ہی سارے یمن تے سارا ایران تے یمن سارے مخالف ہیں اس تے. سعودی عرب بس سعودی عرب تے قبضہ کرنا سنبھالنا ہے. سعودی عرب تے مکہ مدینہ لینا ہے. لینا کس واسطے؟ صدیق حضور نال کیوں ہے. بس صدیق نو تو کرنا ہے روضے رسول چو. صدیق دی قبر نو کھولنا ہے تے حضرت عمر دی قبر نو کھولنا ہے. انہوں نے تو باہر کرنا ہے. کہنے لگے صدیق نو حضور تو جدا کرنے آؤ چلی. ابو جہل ساتھیاں لے کے سیدھا صدیق دے دروازے. صدیق باہر آئے. کہنے لگا ابو جہل اے ابو بکر ایک گل پوچھنی تو آڑے کو دسو. فرمایا پوچھو. کہنے لگے بشر آسمان تے جا سکتا ہے؟ بشر بندہ ایک کبھے انسان ہوئے تے کبھے میں آسمانہ تے گیا گل مننا لی. صدیق نے اسی جگہ تے فرمایا گل مننا لی تے کوئی نہیں، لیکن ایک گل دسو بھائی آنکھی کس. انہوں نے کہا تو اڑے نبی محمد مصطفیٰ فرما رہا ہے. صدیق نے اسی جگہ تے بغیر سوچے سمجھے بغیر ترقی یافتہ کوئی چیزاں سیاسی وغیرہ ایجادات ہجے کچھ بھی نہ آئی. یہ سارے موبائل سیٹلائٹس تے سارا کچھ بھی نہ. صدیق اسی جگہ تے رک کے فرمایا ابو جہل سن لے، دنیا دا کوئی بندہ کبھی جھوٹ ہے جو میرا نبی فرمائے تھے سچ. حضور نے فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حضور دا معراج پہ جانا حق. سبحان الذي اسرا بعبده میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد بشریت نو مننا ایمان اسلام دین شریعت عقیدہ نظریہ. جب تک بشریت مصطفیٰ پر ایمان نہیں تے کلمہ درست ہو سکتا. کلمہ نہیں درست. لوگ آدھے نے حضور بشر آئے تو پھر حضور دا سایہ پاک کیوں نہ آئی. گل مشہور ہے نا کہ حضور دا سایہ پاک کوئی نہ آئی. سایہ مبارک یہ کیوں انکار کیتا گیا؟ مسئلہ ہے کہ سایہ دا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ کنے پوچھنا ہے تو کتی دلیل ہونی ہے. ہن بندہ جی کسی نے ملن جائے تو بندہ پوچھ سکتا ہے نا بس صورت پاک کیسی سی، کپڑے کیسے سن، لباس کیسا سی، سیرت کیسی سی، صورت کیسی سی، داڑھی مبارک کیسی سی. کدے کسی پوچھا بہت سایہ بھی آ یا نہیں.
یہ گل پوچھنے والی ہی نہیں سی، کوئی ایسی چیز ذکر والی نہیں سی۔ انہاں کہا بھائی شاید کہ قرآن حدیث سایہ رسول دا ذکر نہیں ہوئے گا، اسی کہاں گے حضور بشر ہوتے تو سایہ نہ ہوتا۔ ایک بندہ کہنے لگا سایہ حضور دا پتہ رب نے کیوں نہیں بنایا؟ میں کہ دسو جانے جدوں حضور پاک دا سایہ ہوئے آنا تے او حضور دے پاک دے کول صحابہ کھڑے ہونا تے حضور دا سایہ پیر ہوندا تے اتے پیر مبارک آ جانا تے سایہ تھلے آ جانا سی تے پیر اتے آ جانا سی، اس رب نے سایہ نہیں بنایا۔ میں کہ پیر دے تھلے تے سایہ آندا ہی نہیں، سایہ دے پیر دے تھلے آندا ہی نہیں۔ کہنے لگے ہاں یہ تو ہن خیال آیا پیر دے تھلے تے آندا ہی نہیں۔ پھر سایہ پاک حضور دا ہے، کون آندا ہے نہیں؟ مسند احمدی حدیث ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دی ایک دوپہر دا دن، دوپہر دا وقت حضور ساڑھے تو علیحدگی فرمائی ہوئی ہے، بیویاں تو غصے چاہے جلال چاہے ناراضگی چاہے ایلا فرمائی علیحدگی فرمائی ہوئی آئی۔ حضور ایک مہینے لئی اپنے بالا خانہ چ رہندے آئے، ازواج مطہرات تو علیحدگی کیتی ہوئی آئی۔ دوپہر دا وقت ہے تے میں گھر صفائی کر رہی ہاں تے میں نو دروازے تو ایک سایہ نظر آیا، سایہ تے میرے دل یہ خیال آیا حضور تے ساڑھے گھر آ نہیں رہے تے کوئی بندہ ساڑھے حال چلتا آ رہا ہے، سایہ نظر آ رہا ہے۔ فرما دیا نے میں کہ دروازے جو جان کے وے کیا تے میں کی ویندیا کہ محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ پہلے میں سایہ ویکھیا مگروں میں کنن ویکھیا حضور تا میں سایہ ویکھیا۔ ایک اور حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھا رہا ہے، فجر دی نماز دے دوران نبی علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک ایک اگے کیتا ہے، اگے چلے نے حضور تو پھر اپنا قدم مبارک پیچھے کر لیا، رک گئے۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی آج نماز اندر خلاف معمول عمل ہویا ہے، تساں قدم مبارک اگا چکے ہے پھر تساں اپنا قدم مبارک پیچھا کر لیا ہے، خیر تے ایسی نماز اندر؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدو میں نماز پڑھا رہا سا جنت میرے سامنے آ گئی، جنت میرے سامنے آ گئی اور اتنی سامنے آئی، اتنی روشنی ہوئی، روشنی ہو گئی میرے سامنے، جگہ روشن ہو گئی، اتنی روشن ہوئی جگہ رأیت ذلی و ذلکم، اس روشنی اندر میں تہاڈا بھی سایہ ویکھیا تے اپنا سایہ بھی، روشنی اندر میں تہاڈا سایہ بھی ویکھیا اپنا بھی سایہ ویکھیا ہے۔ لہذا حدیث پاک اندر ہے نبی علیہ السلام دا سایہ مبارک حق، آپ دی بشریت اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ بعض لوگ آندھنے جی یہ قیامت حال دن پوچھو نہیں با مولوی 14ویں صدی 15ویں صدی آ گئی 21ویں صدی آ گئی، ہجے مولوی نور بشر دے مسئلے پہ بیان کریں دے، کوئی اور انہوں مسئلہ نہیں آندہ۔ اے جڑے ہوندے نا سیاستدان تے لبرل قسم دے لوگ، وہ آندھنے ہجے تک مولوی اے بیان پہ کریں دیں اور تو مسئلہ کوئی نہیں آندہ۔ میں کہ تو ایم پی الیکشن تو علاوہ کوئی گل نظر نہیں ہوندی، 75 سال ہو گئے پاکستان بنے، ہن ڈھا دیو حکومت، ہن چڑھا دیو حکومت، ہن استعفیٰ دے دیو، ہن چھوڑ دیو، ہن توڑ دیو، تو اس تو علاوہ کوئی گل نظر نہیں ہوندی۔ کی خیال ساڑھے کو پوچھ دیو بتوانو اس مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں آتا، اللہ کے بندو یہ تو مسئلہ عقیدے کا ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ تو کلمہ شہادت میں اللہ نے عقیدے کو بیان کیا ہے۔ تسی بھی کوئی اگہ بد دعا دے، اسی بھی کوئی اگے بڑھ گیا۔ پھر اگلا مسئلہ پتہ کی ہوندہ آدھن ویکھو نا جی قیامت آدھے پوچھ ہومنی نور بشر دے مسئلے دی، میں آگے اور پوچھ کا دی ہومنی، اے تو یہ سوال ہونا ہے، تسی آندھے ہو اگے پوچھ ہومنی قبر ہی سوال ہونا ہے۔ جدو بندہ جائے گا نا قبر ہے فرشتے پہلا سوال من ربک، کون ہے تیرا رب؟ دوسرا سوال ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو کی جاننا ہے اس بشر دے بارے جڑا تواڈے ور رسول بنا کے بھیجے آسی،
کی جاننا ہے تو اس بشر دے بارے اتم ما تقول فی حاضر رجل تو کی جاننا ہے اس بشر دے بارے تو کی جاننا ہے جنہوں اللہ تواڈے و رسول بنا کے بھیجا سی قبر کی پوچھا جا رہا ہے تو اس بشر دے بارے کی جاننا ہے جنہوں تواڈے والا اللہ رسول بنا کے بھیجے ہے تے کوئی جواب اندر مومن کی آندہ ہے ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں نبی علیہ السلام پر ایمان لے آن تو پہلے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی جن سے پاک کا تعین ہو کہ محمد مصطفیٰ ذات کے لحاظ سے بولو کون ہے ذات کے لحاظ سے ہاں اے ٹھیک ہے بولنا جڑا میں تو نہ پیا یہ تو انہوں سمجھانا ہے منانا ہے کہ ذات کے لحاظ سے مصطفیٰ کون مجھے بولیے ذات کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ بشر پہلے ذات کا تعین کرنے کے بعد نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان لائیے مانیے کہ محمد مصطفیٰ بشر نے نال اللہ دے رسول نے قرآن پاک فرما هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ مان لو کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے بولو مانیے ایمان لائیے محمد مصطفیٰ پر ایمان کیسے لائیں بشریت ماننے کے بعد ایمان لائیے محمد مصطفیٰ اللہ کے محمد اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول اونچی کہو محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے محمد اللہ کے رسول ہے یہی تو رولہ ہے کہ تو رولہ ہے سارا محمد اللہ کے رسول ہے کہا جاتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے ترجمے سے بات کہندے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں تے پھر کیوں نہیں آندے کہ محمد مصطفیٰ ہر جگہ موجود نہیں جب تسا منیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یاد ہے کہو محمد اللہ کے رسول تھے یہ تھے نہیں ہیں تو پھر مانو کہ ہر جگہ موجود ہے سن لیجئے محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں محمد کا معنی محمد رسول کا معنی رسول جیویں سمجھ نہیں آئی کلمہ پاکت معنی کیجئے لا لو لا کا معنی نہیں الہ کا معنی معبود اللہ کا معنی مگر اللہ لفظ اللہ کا معنی اللہ محمد کا معنی محمد رسول کا معنی رسول اس میں اللہ کا معنی اللہ میں دسو کلمہ پاک اندر کیڑا عرف ہے جیدہ معنی ہیں گیتا ہے یہ اردو محاورے اندر استعمال ہوئے ہے عربی اندر کوئی لفظ نہیں جیدہ معنی ہیں گیتا جائے معنی کی بڑھن ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اردو اندر استعمال ہوندہ ہے عربی اندر کوئی یہ دے چلا لفظ نہیں جدہ معنی ہے کیتا جائے رب نو بتا دی کہ مولویہ نے ہے نہ رولا بنانا رب نے کلمے دے اندر کوئی لفظ نہیں رکھیا جدہ معنی ہے کیتا جائے اے اردو اندر استعمال ہوندہ ہے اور ہیں انگریزی اندر استعمال ہوندہ ہے از اور آر فارسی اندر استعمال ہوندہ ہے آست اور اند لیکن عربی اندر ہے واسطے برابر لفظ کوئی نہیں ہے واسطے برابر لفظ کوئی نہیں عربی اندر یہ اردو محاورے چاہے عربی واسطے کوئی لا عربی اندر کوئی ایسا لفظ نہیں برابر جدہ معنی ہے کیتا جائے کہنے لگے سمجھ نہیں آئی میں نا کافی سب تو پہلے میں جدو تقریر واسطے گجرالے سے لے چاہیا نا تو میں گکھڑ آیا سا گکھڑ منڈی تھی اتھے جدو میں پہلی باری آیا نا تو وہ ایک بندے نے اے میں نے سوال بھیج دیتا کہ دا ترجمہ کرو کلمے دا میں نے پتا سی بینوں بیماری کی میں بڑے زور نہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں میں کہا جی سمجھ آگئی تھی ٹھیک ہے جی نہیں سمجھ ترجمہ میں غلط کیتا ہے تو پوچھ لو اٹھ کے وہ بندہ اٹھ کے آنا جی میں پوچھا ہے ترجمہ تو سر ٹھیک کیتا ہے لیکن محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں میں کہا ہیں جنہیں پھر تسی تے حاضر ناظر من دے کوئی نہیں میں کہ نہیں من دے جنہیں پھر تھے کہو نا پھر ہیں کیوں میں کہ یار ہیں پراپر عربی کوئی نہیں لفظ یہ اردو محاورے چاہیا ہے آدھا سمجھ نہیں آئی میں کہ تیرا ابا کوئی ہے یا فوت ہو گیا کہتا ہے میں فوت ہو گیا جانے میرا ابو فوت ہو گیا میں فوت ہو گیا جانے جی میں کہ آج کل کون ہے کہتا وہی میں کہ وہ تو تھا میں نے پوچھا ہے تیرا ابا کون ہے کہتا وہی میں کہ وہ تو تھا وہ تو فوت ہو گیا نا وہ تو تھا تیرا آج کل ابو کون ہے
کہتا وہی. میں کہا وہی کیوں؟ وہ تو تھا. میں کہا اللہ کے بندے باپ موجود نہیں ہے، باپ کی ابوت کی نسبت قائم ہے. باپ موجود نہیں، باپ کی نسبت قائم ہے. میرا محمد موجود نہیں، محمد کی رسالت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. مصطفیٰ کی ذات نہیں ہے، مصطفیٰ کی رسالت موجود ہے. محمد اللہ کے رسول ہے، رسالت ہے. ذات موجود. ذات کہاں ہے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. ایمان لائیے محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے. حدیث مسلم اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے کان اندر کوئی یہودی عیسائی او دے کان اندر میرے رسول ہون دی آواز پہنچ جائے پھر میرے تے ایمان نہ لے آئے او جہنم اندر جائیں گا. ہر او بندہ جو اس اللہ دی زمین تے رہندا ہے او دے تے لازم ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اللہ تے ایمان لے آئے اور محمد مصطفیٰ تے ایمان لے آئے. کی ایمان لے آئے؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے. بولو کی نے؟ محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے. اللہ دے رسول منن دا معنی کی ہوندے؟ ذرا توجہ فرمائیے. نبی تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دے موقع تے موجود نے. آپ قریش دے نال صلح کروا رہے ہیں. معاہدہ لکھیا جا رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی معاہدہ لکھ رہے ہیں. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. تواڈی صلاح کیسے بن سی بھی صحیح. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی معاہدہ لکھ رہے ہیں. حضور لکھوا رہے ہیں. قریش والوں بھی معاہدہ لکھایا جا رہا ہے، حضور والوں لکھوایا جا رہا ہے. معاہدے اندر الفاظ آ گئے کہ جڑا بندہ تہانوں چھوڑ کے ساڑھے والا آئے گا اسی انہوں واپس کر دیاں گے. جڑا سان چھوڑ کے تواڈے وال جائے تو سانوں واپس نہیں کرنے. قریش نال اے شرط لکھی جا رہی کہ جڑا سان چھوڑ کے جائے تواڈے وال تو سانوں واپس نہیں کرنا. تو جڑا توہان چھوڑ کے ساڑھے والا ہے اسی واپس کر دیں. اسی اس شرط ہے جے بھی قائم ہاں. تو انہوں پتا اسی شرط ہے جے بھی قائم. جڑا سان چھوڑ کے جائے انہوں واپس نہ کرے ادھر ہی رکھیا ہے. کی کیا؟ تو جڑا توہان چھوڑ کے ساڑھے والا آئے اسی انہوں واپس کر دیاں گے. کیوں؟ وہ جتے بھی ہوئے گا تو انشاءاللہ ساڑھا ہی ہوئے گا. تو سانوں چھوڑ کے جائے گا کون؟ اے تو چھوڑ کے جانا کوئی سوکھا ہے. واپس جانا ہے یہ جی میں آگے چھلانگ مارنا. ایمان چھوڑ کے کون جائے گا؟ اسلام چھوڑ کے کون جائے گا؟ دین چھوڑ کے کون جائے گا؟ توحید چھوڑ کے کون جائے گا؟ سنت چھوڑ کے کون جائے گا؟ یہاں سے واپس کون پلٹے گا؟ جدو یہ شرط حضور نے لکھوائی نا سیدنا عمر رضی اللہ سیدنا عمر ہاں اتنا تک کب ہونا پا کوئی شیطان ہو تو باہر نکل جائے. سیدنا عمر سیدنا عمر خاص ہے عمر ہے نا جتے عمر ہوئے ہوتے شیطان ہی نہ ہوتا. ترا اچھی کہو نا سیدنا عمر. ہوں تو اونج پابندی لگی تو اٹھ بھی نہیں سکتے. جڑا اٹھو کہ میں سمجھاں گا بھائی عمر دا نام سن کے اٹھیا. سیدنا عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جی عمر کیا اسی حقتے نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں عمر؟ اگر یہ ساڑھے ہاتھوں مارے جانتے جہنمی اسی نہ ہاتھوں مارے جائے شہید نہیں. فرمایا عمر کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اینی شرط منن دی کیڑی ضرورت سی محبوب جی کہ ساڑھا بندہ ادھر جائے تو انہیں واپس نہیں کرنا تو انہیں دا ساڑھے آلہ ہے تو واپس کرنا. یا رسول اللہ ہے کوئی شرط جیڑی تو سب منی ہے؟ یہ تو بالکل ساڑھے خلاف جا رہی. تو سب کیوں منی شرط؟ نبی علیہ السلام نے سن کے فرمایا انی رسول اللہ انی رسول اللہ. عمر میں رسول اللہ ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بات کی تحت تک نہ پہنچے.
حضور پاک کو اٹھ کے سیدھا سینہ ابو بکر صدیق کو اے ابو بکر جی عمر. حضور نے شرط من لئی. فرمایا میں عرض کیتا ہے حضور نو تے حضور نے کوئی میرے وال توجہ ہی نہیں فرمائی. اور عرض کریے محبوب جی شرط نہ مانو. صدیق نے وہیں رک کے فرمایا انہو رسول اللہ ہوا رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہے. فرمایا عمر فرماتے ہیں ابو بکر حضور وال جاننا. فرمایا انی رسول اللہ تو اڈے والا ناوا تسی آندے ہوا رسول اللہ. من مانا تے سمجھاؤ دا فلسفہ تے گہرائی تے سمجھاؤ. سیدنا صدیق فرمایا جنہوں رسول مان لئیے اودی بات اعتراض نہیں ہو سکتا. رسول جو مان لیا رسول جو مان لیا ہن عقل چاہے تاویں حق، عقل نہ آوے تے تاویں حق. رسول جو مان لیا رسول جو مان لیا. ہن کوئی حدیث عقل چاہے تاویں حق، عقل نہ آوے تے تاویں حق. اے جہنم اندر نو ساہ لوے نا تے سردی پہ جاندی. جہنم باہر نو ساہ کڈے تھے گرمی پہ جاندی. سارے سائنسدان نہ آکھو، سارے لبرل نہ آکھو، ساری دنیا نہ آکھو، کہن کے نہیں عقل نہیں مانتی. حضور نے فرمایا ہے حق، حضور نے جو فرمایا ہے حق. آندھا نہیں جی سورج جڑے نا وہ گرمی پاندہ ہے جہنم نہیں پاندی. تو میں سردیاں سورج کتے ہوندہ ہے ہوتے ہی ہوندہ ہے. تو میں کہا پھر کیوں نہیں گرمی پاندہ؟ حضور دا فرمان حق کے. آج سمجھ نہیں آئی کل آ جائے گی، کل نہیں آئی پرسوں آ جائے گی، 100 سال بعد سمجھ جائے گی. جس دن سمجھ آ جائے گی ساڑھے آن والی نسل بول کے آگے گی ساڑھے بزرگاں اسلاف نے ادوں دی حدیث منی انکار نہیں کیتا. سمجھ آ جائیے تے اولاد کہے گی کہ سارے اسلاف حق نے، جو مصطفیٰ فرما گئے وہ سچے، شک شبہ نہیں ہو سکتا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ مدینہ پاک تو باہر آگ لگے گی، مدینہ پاک تو باہر آگ لگے گی جس آگ دے شولے 30 میل تک دور نظر آئیں گی. حضور نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا. صحابہ نے حدیث بیان کر لی، نوٹ کر لی. آگ صحابہ دے زمانے جو نہیں لگی، کسی نے نہیں کیا بھائی سارے صحابہ دنیا سے چلے گئے، حدیث بیان ہو رہی ہے آگ حضور نے فرمایا تھا، پھر آگ کیوں نہیں لگی؟ کسی صحابہ نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیتا. تابعین دا زمانہ آیا، حدیث پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، آگ نہیں لگی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. تبا تابعین کا دور گزر گیا، آگ نہیں لگی. حضور کے جانے کے 600 سال بعد مدینہ سے باہر آگ لگی. ساری دنیا کے محدث بول اٹھے محبوب جو فرما گئے تھے سچ فرما گئے. 600 سال تک محدثین حدیث پڑھتے رہے، لکھتے رہے، لکھواتے رہے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. سب نے یہی کہا وقت آئے گا، ضرور آئے گا، مصطفیٰ کی حدیث پوری ہو کے رہے گی. وہ آیا اور حدیث پوری ہو کے رہی. جیڑی سمجھ آ گئی حق، جیڑی سمجھ نہ آئی وہ بھی حق. بہت سارے لوگ ہیں جو عذاب قبر کے انکاری ہیں، آندھر یہ قبر عذاب کو نہیں ہوندہ. بہت سارے لوگ ہر شہر 2 4 5 بندے جا ضرور ہوندے جڑا یہ اس قبر عذاب، اس قبر کو نہیں عذاب ہوندہ. وہ اتے کوئی قبر ہے وہ دے وچ عذاب ہوندہ ہے. میں کہ اس قبر جنا اس قبر کو نہیں عذاب، یہ تے قبر ہی نہیں. میں کہ یہ قبر نہیں جنے، یہ تے قبر ہی نہیں، یہ تے گڑا ہے بندے نو دفن کرنے واسطے. اے قبر نہیں، اصل قبر وہ اتے ہیں یہ دے وچ عذاب ہوندہ. میں کہ اے قبر نہیں، کہنے لگے یہ قبر ہی کو نہیں، یہ تے گڑا ہے. اچھا میں قبرستان دے نو ہی آندے توجہ، قبرستان تے نو ہی آندے نا، یہ قبر ہی نہیں ہے، قبرستان ہے یہ قبر ہے نہیں. میں قبر تے سجدہ کرنا چاہیے جنے نہیں، میں کیڑی قبر تے جنے ایسے میں کہتے قبر ہی کو نہیں، یہ تے گڑا ہے. قبر نو پکیا کرنا چاہیے جنے نہیں، میں کیڑی قبر نو جنے ایسے نو میں کہتے قبر ہی نہیں، یہ تے گڑا ہے. جدو قبر پہ چڑھاوا چڑھانے دی باری آیا تو یہی قبر ہے، مردے نہیں سنتے یہی قبر ہے، طواف قبر پہ نہیں یہی قبر ہے، اس پر جلان چراغاں نہیں کرنا یہی قبر ہے، کبہ نہیں بنانا یہی قبر ہے، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا یہی قبر ہے، چونہ گچ نہیں کرنا یہی قبر ہے. جدو عذاب دی باری آیا تو عقل نہیں مندی کوئی اور قبر ہے، یہی قبر ہے. جہاں عذاب بھی ہے جہاں ثواب بھی ہے یہی قبر ہے، اور کوئی سی قبر کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. سارا قرآن پڑھیے جہاں لفظ قبر قبور آئے گا اس سے مراد یہی قبر ہے.
کہنا جی اس قبر تے عذاب کو نہیں ہوندا ساڈے نا اس سرگود بھی ایک دو بندے ہیں قبر کے عذاب کے انکاری تو ایک ساڈے کول نا اتنے فروٹ دی ریڑھی لاندا ہے تو وہ انج دے ہی کام کرتے ہوندے پھر سارے فروٹ دی وہ ریڑھی لاندا ہے تے نالے وہ اتنے تبلیغ کرتا ہے عذاب قبر کوئی نہیں جہاں وہ کیلے لین ونجے انہوں آتا عذاب قبر کوئی نہیں جہاں وہ فروٹ لوے انہوں آتا جی ایک پمفلٹ نال جمع کرا دینا ہے جو کوئی مولوی پمفلٹ لکھیا ہوتا ہے قبر عذاب کو نہیں جی میں نے کسی دسیا میں آ کے چلو اسے بھی فروٹ لے آئیے میں بھی ٹور گیا جان بوجھ کے فروٹ لین وہ دیکھو وہ میری شکل ویکھ کے نا سمجھا پایا کوئی مولوی لگتا ہے تو آتا جی کہ تو آیا میں آ جی اتنے قریب محلے جو ہیں فروٹ لینا ہے میں کہا جی فروٹ لینا ہے یعنی ایک مسئلہ پوچھنا ہے جی میں آ کے تو فروٹ دے یار مسئلہ رہنا دے آتا جی مسئلہ پوچھنا ہے قبر عذاب ہوتا ہے میں کہا جی ہوتا ہے آتا جی کوئی نہیں ہوتا عذاب میں کہا یار تو کیلے شیلے دے نا فروٹ دے پھر جو فروٹ دے بیٹھا تھے آتا جی ایک پمفلٹ ہی نال لی جاؤ میں تو پمفلٹ اگے پڑھے ہوا سی میں کہا یہ تو میں پڑھے ہوا کوئی اور دے آتا جی بس میرے کو ہے یہ میں کہتے کی لکھا جانا قبر عذاب کو نہیں وہ تا قبر جی عذاب ثواب ہوتا ہے اس قبر کو نہیں ہوتا میں کہا جی اسے قبر ہوتا ہے جانے ہوتا ہے میں کہا جی ہوتا ہے جانے میں تو کول آواں گا میں تسی اپنا پتہ تا دسو ان میں پتہ تا دسے دوجے تے نہ آ بڑے اتنے مناظرے کا شوق ہوتا ہے انہوں اتنے آ گیا میں ویکھ کے پریشان ہو کے بھائی تو ہنے مناظرہ کرو گے لگتا ہے ہاں جی تسی ملے سو میں تو ہن پتہ لگتا ہے تسی مسجد تے میں نے بولا اے تے تسی تو مولوی ہو میں کہ شروع کر پھر قبر عذاب ہوتا ہے میں کہ جی ہوتا ہے میں کہ میں دعا کرنا اللہ تینوں دے وے آندا میں کیوں دے وے تو میں کہ جدو ہونا نہیں تو پھر ڈردا کیوں ہے جدو ہونا ہی نہیں جن انج تو نہ کرو نا کہ ہو ہی نہ پوے قبر عذاب ہوتا ہے میں کہ جی ہوتا ہے جن جی قبر نہیں بنتی انہوں کیویں ہوتا ہے پہلا سوال میں گل تو تیری بھی منن والی جی قبر نہیں بنتی یا ہندو شندو ساڑ دیں پھر انہوں عذاب کیویں ہوتا ہے میں کہ وضو کرن لگیا پہلے کی دھونا چاہیے جانے ہاتھ میں کہ وضو جدو شروع کریے وضو کرنے لگا پہلے کی دھونا جانے ہاتھ میں کہ جدے ہاتھ نہ ہونا کی دھوے جدے ہاتھ نہ ہوان کٹے ہوان ہاتھ او کی دھوے اون میرے حل ویکھے میں کہا جدے ہاتھ نہ ہوان او دا وکھرا مسئلہ پوچھسا عذاب قبر ہوندا ہے جدے قبر نہیں بندی او دے بارے وکھرا پوچھنا با انہوں کیویں ہوندا ہے تو جنہ دی بندی انہاں دا بھی انکار کیتی جانا ہے یعنی انہوں نے کیویں ہوندا ہے میں کہو حدیث بخاری جے ایک بندے نے اپنے بچے نے کیا سی میری قبر نہیں بنانی من اللہ دے عذاب تو ڈر لگتا ہے نہ میرے وجود ہو سی نہ قبر ہو سی نہ من عذاب ہو سی تو میری میت نو تو جلا دے بنا ہے تو جلا کے راکھ بنا دے راکھ بنا کے نہ تریے داڑے انہوں پھول کا راونا تو پتا نا پرانے تو جدو ہندو اتنے ہوندے آئے وہ تریے دن جڑی وہ لاش ہوندی ہے نا جلی ہوئی انہوں جا کے گنگا باندھے آئے دریاج میں انہوں آدھا پھول کرنا یعنی کہ میت دی ساہ نو سٹنا پھول اساں تریے دن وہ پھیر نالو کٹ کے تے کاف لا کے اسی کول کرنے وہ پھول کر دیا ساڑھے تریے دن کول شروع کر دیتے بعض سے کوئی گھٹا تو اٹھے نالو چلو توجہ ہے ماشاء یہ ان تیجے دن یہ بھی پھول کرن ڈائن یہ ان 9:30 تے ہو گئے ہیں ہون میرا لگتا تو میرا مزاج رہ لگیا ہون کوئی گھنٹہ گریڈ کٹ جیسا اور ہاں انشاءاللہ حجت ایمان کیویں لے آمنا حضور تھے حجت بشریت تے حجت رسالت تے پہنچے حجت کام بڑا لمحہ ہے ہاں پکے ہو چلو